ایک غیر مسلم ہے پاکستان میں، ان کا نکاح ٹوٹل غیر اسلامی ہے، تو اسٹیٹ کیا اسے ریکوگنائز نہیں کرے گی کہ تم غیر شدت میں تمہیں کرنے نکاح نہیں کرنے دیں گے، اس لیے اسلامی ملک ہے؟ یہاں پہ تو نکاح کا خطبہ ہوتا ہے، اس میں توحید بیان کی جاتی ہے، رسالت بیان کی جاتی ہے، اینڈ سو فورتھ. ایسا نہیں ہو سکتا. یہ حارث سلطان صاحب کا کوشچن اچھا ہے، لیکن میرے خیال میں اگر ان کا شاید ایشو یہ ہے کہ ان سے کسی ڈبیٹ میں کسی نے پوچھا تھا کہ فقہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں، تو انہوں نے کہا تھا میں نے کچھ پیمفلٹس پڑھے ہیں. تو پیمفلٹس پڑھنے کے بعد انسان ایسی باتیں کرتا ہے، اگر تھوڑی سی وہ نالج اس پہ حاصل کرے تو مشکل نہیں ہے کہ اسلام میں کوئی ایشو نہیں ہے، غیر مذہب جو ہے وہ اپنی باتیں کر سکتے، کوئی پرابلم نہیں ہے. ٹھیک ہے سر، آپ سے اجازت دوں میں اس اسٹیج پہ. اب منٹ ہمارے پاس 8 ہیں، اور ہمارے پاس جو مائک کی ریکویسٹ ہے وہ تھوڑی سی زیادہ ہوگی، سو لیٹس کوئکلی ریپ دس اپ شیل وی. اویئرنیس بھائی آپ کافی دیر سے انتظار کر رہے ہیں، ویلکم آن بورڈ. جناب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ اویئرنیس، گیو اس سم اویئرنیس ول یو. سر آپ میوٹ پہ ہیں، ان میوٹ کیجیے گا خود کو. شاہ صاحب آپ کو آواز آ رہی ہے؟ کسی اور بھائی کو آواز آ رہی ہے اویئرنیس بھائی کی؟ مجھے نہیں آ رہی ہے. اور اب کوئی میری بات کا بھی رسپونس نہیں کرا تو اس کا مطلب ہے کہ شاید میری آواز بھی کسی کو نہیں آ رہی ہے. اچھا، جیسے ڈاکٹر تسلیم نے بھی بتایا ہے، وفا نے بتایا آ رہی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور فیڈ بیک ہے نہیں آ رہی ہے. سو ایم ویری سوری. زارش اگر آپ کو آ رہی ہے تو بتائیے گا. کیا آپ نے ہینڈ تھمز اپ کیا ہے؟ تو پھر آپ مجھے بتا دیجیے گا وہ کیا کہہ رہے ہیں. مجھے کمپلیٹلی ان کی آواز نہیں آ رہی. آنیسٹلی ہم شور کی بڑی اچھی بات کر رہے ہوں گے، اس نے ذہن رکھنا چاہیے، بٹ مجھے کچھ پتہ نہیں کیا کہہ رہے. کیا صاحب بھی چلے گئے ہیں میوٹ پہ. زارش آپ جی کو کچھ جی، سمجھ آئی؟ آپ کی آواز بالکل آ رہی ہے، لیکن میرا اور شاہ صاحب کا کوئی پرابلم ہو گئی تھی. ہم پتہ نہیں کیا شو نہیں ہو رہا تھا ہمارے پاس کچھ بھی، تو ہم لیو کر کے میں تو دوبارہ آئی ہوں. اب پتہ نہیں شاہ صاحب دوبارہ آئے یا نہیں آئے. آئی تھنک ٹویٹر والوں نے نا اس پہ پراپر آر اینڈ ڈی نہیں کی، اسپیسز پہ بہت ایشوز آ رہے ہیں. اسپیشلی جن کے شاید انہیں اندازہ نہیں فالوورس تھا کہ کم ہے نا، اتنے لوگ یوز کرنا ان شروع کے کر دیں ساتھ گے. ایشو ہو رہا ہے. رائٹ، اوکے. کیا آپ کو کچھ آئیڈیا ہوا ہمارے اویئرنیس بھائی کیا کہہ رہے تھے؟ نہیں، میں ان کو نہیں سن پائی. میں ابھی آئی ہوں بس تھوڑی دیر. رائٹ، اوکے، نو وریز. اچھا بھائی، وفا سائرس ویسے ٹیکنیکلی آپ ہمارے آخری کالر تھے، لیکن خالد بھائی نے بھی بعد میں آ کے کوئی ریکویسٹ کیا مائک، سو لیٹ می سی اف یو کین ڈو سم تھنگ اباؤٹ اٹ. جی وفا سائرس، ویلکم آن بورڈ. السلام علیکم. قیدر بھائی میری تو آواز آ رہی ہے وعلیکم آپ کو؟ السلام. جی 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 آ رہی ہے جناب. جی، وہ طرفدار بھائی کی جو بات تھی نا، اس میں آپ نے کہا کہ پوائنٹ مس ہو رہا، تو میں اس میں جوڑنا چاہ رہا تھا ایک چھوٹا سا پوائنٹ کہ جی جی شروعاتی دور میں جب اسلام جو پھیلنا شروع ہوا تھا، تو آج بھی اس دور کے عیسائی موجود ہیں، ان کی عبادت گاہیں موجود ہیں پورا جی نارتھ جی. میں، جارڈن میں اور عراق کے ریاض میں، لبنان ہے، پورا مصر تک میں کروڑوں عیسائی موجود ہیں میرا خیال ہے. جی 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 اکراس دا ورلڈ، بالکل صحیح بات ہے. تو یہ غیر شرعی اس اعتبار سے یہ نہیں اس کو ہم کہہ سکتے. غیر شرعی وہی چیز ہوگی جس نے شریعت کو جس چیز نے پروہیبٹ کیا ہے. اچھا بھائی، 3 ہمارے پاس ریکویسٹ اور ہیں. منٹ ہمارے پاس 5 ہے، سو لیٹس سی اف وی کین ڈیل دس از گوئنگ ٹو بی ا ٹاسک ناؤ. جی خالد صاحب ویلکم آن بورڈ. کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ خالد صاحب. السلام علیکم. آئی ہیو اے کوشچن. وعلیکم السلام. مجھے یہ بتائیے کہ از liberalism synonymous with atheism, and second is that does atheism take to actually to Stalinism, it takes to Satanism. بس میں یہ میرا یہی کوشچن ہے. لبرل نہیں، لبرلزم سینونیمس نہیں ہے، بٹ اٹ سرٹنلی جو ہسٹوریکل ایویڈنس ہمیں ملتا ہے وہ یہی ہے کہ لبرلزم ایک پاتھ وے ہے ٹورڈز ایتھیزم. people who become atheists they become liberals.
فرسٹ ناؤ یہاں پہ ایک ٹیکنیکل کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ کیا لبرلزم کسی ایک پرٹیکولر چیز کا نام ہے یا اس سے مطلب ہماری ایک فلسافیکل انڈرسٹینڈنگ ہے. اینڈ یہ آنسر از کہ یہ جب ہم اس کانٹیکس میں لبرلزم کہتے ہیں تو ہماری یہ مراد نہیں ہوتی کہ کوئی ایک پرٹیکولر آئیڈیالوجی ہے ہم اس کی بات کر رہے ہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ چیزیں جو اسلام میں پروہیبٹڈ ہیں اور لبرلز میں پائی جاتی ہیں، ناٹ ایز اے پولیٹیکل آئیڈیالوجی بٹ ایز اے سوشل اور کلچرل آئیڈیالوجی، اس کی طرف لوگوں کی ٹینڈنسی ہوتی ہے. فار ایگزامپل قرآن میں ایک بات بڑی کلیئر ہے کہ اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ اسلام کے باؤنڈ سے باہر نہیں جا سکتے. جب اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز پہ لیجسلیٹ کر دے تو مومن مرد اور مومن عورت، کسی مومن مرد یا مومن عورت کے پاس حق نہیں رہتا کہ وہ اپنی سواب دید یا اپنی ڈسکریشن اس پہ اپلائی کرے. دیر فور اس طرح کا جو لبرلزم ہے وہ ٹھیک نہیں ہے. تو لبرلزم کہاں سے آتا ہے؟ وہ یہ ہے کہ نہیں قرآن کی یہ بات ٹھیک تو ہے لیکن میری ایک اس پہ رائے بھی ہے. سو دس از ویئر یو بیکم لبرل، ٹھیک، کلچرلی لبرل. سو دیٹ انیویٹبلی دین paves your path towards atheism. رہی بات کیا ایتھیزم جو ہے وہ سیطانزم ہے؟ تھیولوجیکلی اسپیکنگ اگر آپ اسلامک اسٹینڈ پوائنٹ سے اگر آپ دیکھیں تو شور بالکل ہے، لیکن اس کے پیچھے لمبی تفصیل ہے. میں معافی چاہوں گا اس کے پیچھے، میں اس پہ میں زیادہ میں آپ سے معافی چاہوں گا، پھر کسی وقت ہم اس پہ بات کریں گے کہ ہم اسلامک تھیولوجی کے مطابق اسے سیطانزم کیوں سمجھتے ہیں. اینڈ اس کے حوالے ہمیں قرآن میں ملتے ہیں، اس کے حوالے ہمیں ایون فلاسفی میں ملتے ہیں. انسان کے اندر ڈیولپ ہونے والے کوشچنز کا سورس کیا ہے؟ سو دی ایپسٹمولوجی آف کوشچنز اس میں آ جاتی ہے. ویئر ڈو یو گیٹ یور کوشچنز فرام، ایکسٹرنل، انٹرنل اینڈ سو فورتھ. تو آئی تھنک اٹس گونا ٹیک a lot of time. اس کے لیے میں آپ سے معافی چاہوں گا. بہرحال بہت بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. منٹ ہمارے پاس آخری ایک تھینک دو یو، بچے ہیں. شکریہ. تھینک یو جی. جسٹس صاحب ویلکم آن بورڈ. جناب یا جنابہ کیا کہنا چاہیں گے؟ کیا ہے آپ کے پاس کہنے کو؟ لیٹس میک جنرل نیوٹرل. جی آپ نے میرا نام لیا، میں نے سنا نہیں. ویل جی جسٹس آپ کا جی نام جی تو جی نہیں ہو سکتا لیکن ٹائٹل میں جی نے جی آپ کا شکریہ دیا شکریہ. ہے. تو میں بس یہ کیسے کہنا چاہ رہا تھا کہ میرا تعلق ہندوستان سے ہے. میں ایک اپنے آپ کو ترقی پسند تربیت مانتا ہوں. میں بس بہت چھوٹا مختصر کر کے کہوں گا کہ میں آپ کے 2-3 دن سے جو ہے وہ اسپیسز میں آپ کو سن رہا ہوں قاصر صاحب، اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو تہذیب اور ادب ہے میں اس سے جو ہے وہ بڑا امپریس ہوا ہوں. آپ کا جو اخلاق ہے وہ بہت ہی مجھے خوبصورت لگا. اور دیکھیے یہ میرے خیال سے یہ بہت ہی اچھی بات ہے کہ آپ کا اخلاق، بتا آپ جتنی تمیز سے اور تہذیب سے بات کرتے ہیں لوگوں سے جو آپ سے جو آپ سے اختلاف رکھتے ہیں، مجھے بڑا پسند آیا. ایک تو بات مجھے یہ کہنی تھی کہ مجھے آپ کا انداز بہت پسند آیا. یہ آپ ایک بہت اچھا جو ہے وہ مثال ہیں جو اپنی جو ہے وہ اپنی تہذیب کے. ایک بات. اور میں بہت شکر گزار ہوں آپ کے محبت بھرے الفاظ پہ. جی، اور دوسری بات یہ کہنی تھی، میں امریکہ میں رہتا ہوں آج کل، میں اوریجنلی ہندوستان سے ہوں، کہ دیکھیے یہ لبرلزم میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستانی اسپیسز میں کچھ مجھے لگتا ہے کوئی یہ لبرلزم اور یہ مذہب پہ جو ہے کچھ وہ ٹینشن ہے. یہاں پہ امریکہ میں بہت سے جو عیسائی مذہب کے لوگ ہیں وہ لبرلز ہیں، اور وہ ہم بات کرتے ہیں جیسے میں ہوں، میرے لیے لبرلزم ہے کہ جو آپ کے جو پسماندہ لوگ ہیں ان کے حقوق کی بات کرنا، لوگوں غریبوں کی مدد کرنا. مگر مذہب سے کوئی مجھے تو ٹینشن نہیں لگتی. تو بس میں اتنی بات کہنی تھی کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ پاکستان میں مجھے لگ رہا ہے کوئی یہ ٹینشن ہے جو میرے خیال سے یہ دنیا میں نہیں ہے، یہ شاید پاکستان میں ہے. بس 2 باتیں مجھے کہنی تھی. شکریہ آپ نے جو باتیں کہی ہیں ان کا مجھے جو ہے وہ میرا بھی اضافہ ہوا ہے میری معلومات میں. چلے بہت شکریہ آپ کا سر. پاکستانی لبرلز کے بارے میں بات کرنا بڑا مشکل ہے کیونکہ سوائے اس کے کہ جو میجورٹی ہیں وہ اسلام کے سسٹمز کو ریگریسو اور ویسٹ کو اپنی عقل کا معیار سمجھتے ہیں. میں بدار آ مین کے سارے ایسے ہوتے ہیں، لیکن جو میجورٹی اگر آپ کہیں کہ آئیڈینٹیفائی کریں کہ لبرلز کے جو فرقے ہیں پاکستان میں ان کو کلاسیفائی کرے تو سب سے بڑا فرقہ پروبلی 80-90% وہ یہی ہوگا. تو ان سے ہمارا یہ فکری اختلاف ہے کیونکہ ہم نہیں سمجھتے کہ ہر وہ چیز جو ویسٹ سے آتی ہے وہ ٹھیک ہوتی ہے یا ہر وہ چیز جو ویسٹ سے آتی ہے وہ غلط ہوتی ہے. چیزوں کا انڈیویجول میرٹ ہوتا ہے، آپ ان کو دیکھتے ہیں ریسپیکٹو کہ وہ کہاں سے آ رہی ہیں. تو ہم ہر چیز کو غلط بھی نہیں کہتے، ہر چیز کو ٹھیک بھی نہیں کہتے، لیکن ان کے لیے یہ ہے کہ ویسٹ از جسٹ گو ٹو. تو یہ بیسکلی ہمارا ان سے پرابلم. اینی وے سر بہت بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. اچھا ڈاکٹر عمر خان صاحب ویلکم آن بورڈ. جناب کیسے ہیں آپ اور کیا کہنا چاہیں گے؟ اور مجھے لگ یہ رہا ہے کہ جس اسٹیج پہ آپ نے مائک ریکویسٹ کیا ہے مجھے لگتا ہے کہ میں نے
وہ اسلامی ریاست میں غیر مسلموں کے حقوق پہ یا کوئی بہت غلط بات کہہ دی ہے یا کوئی بہت ٹھیک بات کہہ دی السلام علیکم جی، آپ میرے سے مخاطب ہیں؟ ہے۔ میں وعلیکم السلام۔ لیٹ آئی آپ کی جی بات جی میں۔ جی یار، نہیں، میرا جی تو جی میرا آپ تو سے مسئلہ آپ ہی سے نہیں ہے ویسا کوئی۔ میں دراصل دیکھیں اچھا پروفیشنل راکی ہوں، تو اکثر کیا ہوتا ہے میرے پن ٹویٹ کو دیکھ کر کافی ہمارے ایتھیسٹ بھائی جو ہے نا مجھ سے سوال یہ کرتے ہیں کہ کین یو پروو دا ایگزسٹنس آف جنس سائنٹیفکلی۔ اب ہمارے مسلمان بھائیوں جی کے لیے جی تو سورہ جن اور جو ہے نا حدیث وغیرہ سے ان کے لیے دلیل کافی ہے، لیکن اس پہ میں آپ کا ٹیک جاننا چاہ رہا تھا کہ کین وی پروو دا ایگزسٹنس آف جنس سائنٹیفکلی۔ اگر ابھی وقت نہیں ہے تو آپ میں بھی اگلی اسپیس میں اس پہ تھوڑا ایلیبریٹ کر سکتے ہیں، اور اگر مختصر آپ بتا دیں تو شاید فیوچر میں ہمیں لوگوں کو جواب دینے کے لیے آسانی ہو انشاءاللہ۔ چلے میں کوشش کرتا ہوں اس کو 1-2 منٹوں میں اس کو میں کرنے کی کوشش کروں۔ لک دیر آر ٹو ڈفرنٹ آئیڈیاز ہیئر، اینڈ یہ بڑا اچھا کہ آپ نے سوال کیا، اگرچہ مجھے 1-2 منٹ اس پہ لگ بھی جائیں تو میں پھر بھی چاہتا ہوں کہ بات پبلک میں جتنی آئے اتنی اچھی ہے۔ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں کہ کیا کوئی چیز سائنٹیفکلی اسپیکنگ ایکسپلین کی جا سکتی ہے یا نہیں، تو وی ہیو ٹو انڈرسٹینڈ کہ جو کنٹمپرری سائنس ہے یہ انڈر پنڈ ہے میتھڈولوجیکل نیچرلزم سے، اور میتھڈولوجیکل نیچرلزم ایز اے فلسفی یہ پوزٹ کرتی ہے کہ when you do science you only restrict yourself to natural explanations، کہ غیر فطری سپر نیچرل مفہوم جتنی بھی اس طرح کی جو ایکسپلینیشنز ہیں آپ نے ان کو کیٹیگوریکلی اگنور کرنا ہے۔ Now to me that is wrong obviously، غلط ہے، اس لیے کہ پھر سائنس کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے آپ کو؟ why should you do science اگر آپ نے پہلے ہی طے کر لیا کہ سپر نیچرل کچھ نہیں ہے۔ لیکن اس وقت جتنی بھی سائنس ویسٹ میں لیڈ کی جا رہی ہے وہ انڈر پنڈ ہے اس سے، تو چونکہ ہم نے ابھی سائنٹیفک انویسٹیگیشن کو انگیج کرنے سے پہلے ہی یہ طے کر لیا ہے کہ کچھ بھی میٹا فزیکل نہیں ہے، کچھ بھی سپر نیچرل نہیں ہے، تو آپ کو اس سائنٹیفک اس انٹرپرائز میں کبھی بھی جن نظر نہیں آئے گا، کیونکہ یہ پہلے سے طے شدہ ہے کہ جو کچھ بھی ہے وہ نیچرل ہے۔ ہاں اگر آپ امپیریکل سائنسز میں جاتے ہیں، اگر آپ اس نظریے سے ہٹ کے اگر آپ جاتے ہیں، لوگوں کے جو ایکسپیرینسز ہیں ان کی طرف جاتے ہیں، there are certain things you cannot explain apart from the fact، اور میں یہ ایمانیات سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں۔ بہت سے لوگ ہیں جن کی زندگی میں یہ تجربات ہوئے ہیں، جنہوں نے جو اس طرح کی کیا اس کے لیے ورڈ ہے ایک جو میرے لفظ سے بالکل ذہن سے بالکل نکل گیا ہے، سوری کہ اس طرح کی اینٹیز جو ہیں انہوں نے کچھ ایکسپیرینس کی ہیں زندگی میں۔ میری اپنی زندگی میں بھی ایسی ہوئی ہیں، there are certain things that happen to me، اس کی کوئی نیچرل ایکسپلینیشن نہیں ہے but it happened۔ تو شور اگر ہم لوگوں کا ایویڈنس سامنے دے کے بات کریں تو پھر اس کو کیٹیگوریکلی ڈینائی کرنا یہ پھر ان کی طرف بال چلی جاتی ہے جو اس کو ڈینائی کر۔ ہاں اگر وہ یہ کہیں کہ ہمیں نہیں پتا، آپ کا ایکسپیرینس ہے، ہمیں کبھی نہیں ہوا، شور وہ ایک اچھی بات ہوگی، لیکن اگر وہ کہیں کہ نہیں آپ نے جو کچھ دیکھا ہے وہ غلط ہے، تو پھر ان کو اس چیز پہ ثابت کرنا ہوگا کہ وہ کیوں سمجھتے ہیں غلط ہے۔ بٹ سو فار ایز، اور یہ میں اس لیے ایکسپلین کر رہا ہوں، میں دوبارہ سے بات میں ریپیٹ کر دوں، ریمائنڈ کرا دوں کہ جب ہم کہتے ہیں سائنس تو آج کل اس کا مطلب ہے اونلی نیچرل ایکسپلینیشنز، جو کہ سراسر زیادتی ہے، ظلم ہے۔ تو اس طرح کی سائنس میں نہ آپ کو خدا ملے گا، نہ آپ کو جن ملیں گے، نہ فرشتے ملیں گے، کچھ بھی نہیں ملے گا۔ جی، میں تو اکثر کہتا ہوں کہ بھائی پھر 200-250 سال پہلے تو بیکٹیریا کی بھی ایگزسٹنس کوئی پروو نہیں کر سکتا تھا، تو پھر تب اس کو ڈینائی کرتے تھے۔ تو ہو سکتا ہے آنے والے 100-200 سالوں میں سائنس ترقی کر جائے اور شاید کسی طریقے سے پروو کر دے، تو تب تک آپ ویٹ کرو، انتظار کرو۔ اچھا دیکھیں کیسے موقع پہ عمران بھائی آ گئے ہیں۔ جب ہم سارا کچھ ریپ اپ کرنے لگے تھے تو میں نے اب ان کو ایز اے اسپیکر انویٹیشن بھیجی ہے، لیکن ہم بدلہ ان سے لیں گے اس طرح سے کہ آج ہم ان سے اردو میں بات کرائیں گے۔ لیٹس سی عمران بھائی if you can do that۔ میں نے آپ کو انوائٹ بھیجی ہے ایز اے اسپیکر، پلیز ایکسپٹ اٹ۔ ان دا مین ٹائم جب تک وہ بعض اوقات وہ گلچ آ جاتی ہے، اس میں تھوڑی سی دیر لگتی ہے انویٹیشن پہنچنے میں جلدی سے شکیل بھائی کے 1-2 کامنٹس لے کے پھر میں عمران حسین صاحب میں آپ کی طرف آتا ہوں۔ جی جناب شکیل احمد صاحب، ویلکم آن بورڈ۔ جناب کیا کہنا چاہیں گے آپ؟ Imran, brother, if you can, I'm not, I think you speak Urdu, right? At least, I don't know why I think that, but probably I must have heard you speaking somewhere. But anyway, I've sent you an invitation. Please accept it. If not, if you haven't received it, do send a request and I'll accept it straight away. And then we will make you speak Urdu. Ji Shkil bhai, unmute کیجیے گا خود کو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے سب، کیا حال چال آپ کا؟ خیریت سے ہیں؟ ماشاء اللہ
اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک. اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے. گائے بگائے آپ کے پروگرام سوشل میڈیا پہ، فیس بک پہ سننے کا اتفاق ہوا ہے. بس میں وہ ابھی آپ ایک بتا رہے تھے اقلیتوں کے حوالے سے، ذمیوں کے حوالے سے. تو جی سر جی جی اس میں سر ایک آپ نے بات کی کہ اسلامک ریاست جو ہے وہ ذمیوں کو عبادات کے جو ہے نا وہ حقوق دیتی ہے. اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ ذمی جو ہے وہ اپنی اپنی عبادات اپنے عبادت خانوں میں وہ کرنے میں آزاد ہیں. لیکن جو اگلی آپ نے بات کی کہ اسلامک ریاست جو ہے وہ ان کو فنڈ پرووائڈ کر سکتی ہے عبادت اپنے وہ عبادت خانے بنانے کے لیے. تو اسلامی شریعت کے اندر یا اسلامی تاریخ کے اندر ہمیں کوئی ایسا ایویڈنس نہیں ملتا جس میں گردوارے، مندر یا کلیسا یا گرجا کے لیے اسلامی ریاست نے فنڈ پرووائڈ کیا ہو یا فنڈ دینے کی کوئی بھی ایسی ایکٹیویٹیز ہمیں نظر نہیں آتی، اور نہ ہی یہ جائز ہے. ہاں وہ خود سے بنا سکتے ہیں. اسلامی ریاست یہ کرے گی کہ جو ان کی عبادات ہیں ایز اٹ از وہ ادھر ہی رہیں گی، اسلام ان کو گرانے کا حکم نہیں دیتا. اور اگر وہ گرتی ہیں تو ان کو تعمیر وہ خود ہی کریں گے. اسلامی ریاست کی نہ یہ رسپانسبلٹی ہے اور نہ ہی اسلام جو ہے نا وہ کفر و شرک کو پروموٹ کرتا ہے اور نہ ہی اس کے ساتھ معاملت کرتا ہے. اس معاملے بہت میں بہت آپ شکریہ شکیل صاحب. جی کسی بھی عالم دین سے آپ پوچھ لیجئے گا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. میں بہت شکر گزار ہوں آپ کا. میں اپنے پوائنٹ کو تھوڑا سا میں فائن ٹیون کر دوں تاکہ بھام بالکل ختم ہو جائے. میں نے جو عرض کی تھی وہ تھی کہ اسلامک ریاست جو ہے وہ فنڈ پرووائڈ کر دے کہ وہ اپنے لیے اپنا ہاسپٹل بنائیں، لائبریری بنائیں، اپنے لیے مندر بنائیں. اٹس دیئر ڈسکریشن. تو وہ اپنے فنڈ کو کیسے یوز کرنا چاہتے ہیں. باقی اس کے علاوہ اسلامی ریاست اٹ مائٹ بی اے پاسبلٹی، اٹ مائٹ بی ٹرو کہ آپ کو اسلامی تاریخ میں یہ نہ ملے کہ کسی اسلامی حکومت نے ان کو فنڈز پرووائڈ کیے ہیں، لیکن آپ کو یہ ضرور ملے گا کہ اسلامی حکومت نے ان کو مکمل آزادی دی ہے، ان کو سیکیورٹی دی ہے، انیبل کیا ہے. ایسا کبھی نہیں ہوا ہوگا کہ کسی دوسرے ملک نے کسی مندر پہ آ کے حملہ کر دیا یا چرچ پہ حملہ کر دیا تو مسلم حکومت نے کہا ہو کہ بھائی ہمارے سے کیا تعلق ہے، ٹھیک ہے مارو ان کو جو کچھ کرو. نہیں، مسلمان فوجی ان کے عبادت گاہوں کے آگے کھڑے ہوتے ہیں. جو سرحد پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ ان کے لیے بھی کھڑے ہوتے ہیں، صرف مسلمانوں کے لیے کھڑے نہیں ہوتے. یعنی وچ مینس کہ اس اکوموڈیٹ کیا جاتا ہے کہ دے کین ڈو دیئر پریکٹسز. میرے کہنے کا یہ مطلب ہے. بہرحال آپ کا پوائنٹ آ گیا، بہت بہت شکریہ. ریلی ریلی اپریشیٹ دیٹ. بالکل. عمران بھائی، شکیل میں بھائی، آپ اب ہم بحث میں نہیں جا سکتے سر. آپ نے اپنا پوائنٹ دے دیا. میں بہت سر شکر میں گزار جی ہوں کہ بالکل آپ نے میں میری یہی کہہ رہا ہوں میری کہ جو آپ بات کر رہے ہیں میں بحث نہیں جی کر رہا آپ سے. میں یہی کہہ رہا ہوں کہ یہاں تک آپ کی بات ٹھیک ہے، وہ تو اسلامی ریاست کا ذمہ داری ہے ان کی جان مال عزتوں کا تحفظ کرنا. لیکن ان کو عبادات بنا کر دینا یا عبادات خانوں کے لیے فنڈ فراہم کرنا یہ جائز نہیں سر ہے میں اور نے نہ ہی. وہی جی میں وہی عرض کر رہا ہوں نا کہ پھر ہم ریپیٹیشن میں باقی چلے جائیں گے. باقی آپ آپ کا نے کہا پوائنٹ، کہ ہاسپٹل وغیرہ، آپ جی باقی آپ آپ نے کہا کا کہ ہاسپٹل یا دیگر چیزیں تو وہ تو شکیل بھائی، اسلامی ریاست میں. جی شکیل بھائی سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. بہت ضرور اس میں ممکن ہے کہ میں غلط ہوں. میں اپنی پوزیشن امپروو کر لوں گا. بٹ دیر از، اس کو ہم ریپیٹ کرتے رہے کہ آپ کہیں میں کہوں، اس سے پھر اب نالج میں اضافہ نہیں ہوگا. تو ہمارا ایک پوائنٹ آ گیا ہے. بہت ممکن ہے کہ میں نے جو کہا وہ غلط کہا. ایوری چانس از دیئر. بٹ میں اس میں یہی کر سکتا ہوں کہ میں اپنی پوزیشن کو امپروو کروں. بہت بہت میں شکر گزار ہوں آپ کا. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. عمران بردر، فرسٹ آف آل ڈو یو اسپیک اردو؟ السلام علیکم. وعلیکم جی السلام. اردو پوری بول لیتا ہوں لیکن Really؟ کچھ خاص نہیں. پھر آج انتقاماً ہم آپ سے اردو ہی بولیں گے کہ آپ لیٹ بڑے آئے ہیں. آل ٹرائی انشاءاللہ. کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ الحمدللہ سب ٹھیک. آپ کیسے ہیں؟ اللہ کا شکر جی، بالکل ٹھیک ٹھاک، سب خیریت. We're doing an update on what has been happening in our world. Sorry، ہم نے تو اردو بولنی تھی. اپڈیٹ ایک دینی تھی کہ ہماری دنیا میں کیا چل رہا ہے ایتھیزم کے حوالے سے، اور کیوں ایتھیسٹ جو ہے وہ اپنے نظریات کو ڈیفینڈ نہیں کرتے پبلکلی، اور بس وہ ایک ہی چیز ہے کہ نہیں میں نے اسلام پہ ہی بات کرنی ہے، اسلام پہ بات کرنی ہے. تو مقصد ہمارا یہ تھا. لیکن دین وی ہیڈ اے ویری ڈیٹیل ڈسکشن ایک ایکس مسلم بھائی سے. تو دیٹ از بیسکلی واٹ از ہیپننگ ہیئر. آپ سنائیے آپ کے اینڈ پہ کیا چل رہا ہے؟ دعویٰ کا کام کیسا چل رہا ہے؟ شکر ہے اللہ کا، اچھا چل رہا ہے. میں نے بھی آج ہوڈ بوائے کا ایک پوسٹ دیکھا تھا. آپ نے بھی اس پہ کامنٹ کیا مجھے لگتا ہے ابھی. تو وہ جو جی بات کر رہا تھا کہ پاکستان میں ٹورزم کی، اور کہ شراب نہیں تو ٹورزم نہیں، ان کے اس کے لحاظ سے ایٹ لیسٹ. اچھا، آپ کے نا عمران بھائی، میں اس بات پہ میں ایک چیز میں ایڈ کروں، اور یہ میں آپ کو پریڈکشن دینے لگا ہوں.
سو یو کین ہولڈ می آن دس. میری پریڈکشن غلط ہو سکتی ہے لیکن اب تک میں نے جو دیکھا ہے دس از واٹ مائی اسیسمنٹ از کہ ان لوگوں نے اب پیٹرنز میں بات کرنی ہے جتنے بھی یہ ہیں. یہ بات کچھ عرصہ پہلے سید مزمل صاحب نے کہی, آج یہ پرویز ہودبوئے صاحب نے کہی, اب جو پاکستان کے لبرل جرنلسٹ ہیں وہ اس کو پھیلا رہے ہیں. تو اب فیوچر میں ایسا ہی ہوگا, یہ کسی ایک پوائنٹ کو پکڑ کے انفارمیشن سیچوریشن کی جو ٹیکنیک ہے وہ یوز کر کے کہ انفارمیشن کو سیچوریٹ کریں گے کہ ہر طرف یہی باتیں ہونا شروع ہو جائیں. لیکن میں ایک بات ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستان میں انفارچونیٹلی ہر چیز آؤٹ آف ڈیٹ ہی ہوتی ہے, اینڈ دیٹ از پرٹیکولرلی ٹرو فار آور لبرلز. ان کو یہ نظر نہیں آتا کہ جو میں نے اپنی ٹویٹ میں لکھا بھی تھا کہ حلال ٹورزم دنیا کی تیزی سے بڑھتی ہوئی انڈسٹری ہے. یہ کوئی بلینز آف ڈالر 2031 تک, آئی تھنک یہ کوئی, اب مجھے ایگزیکٹ یاد نہیں ہے فگر, میں اس کے پڑھ رہا تھا, ملٹی بلین ڈالرز کی ورتھ کو یہ ایکسیڈ کر جائے گی, ملٹی 100 آف بلینز کو یہ اس کو ایکسیڈ کر جائے گی, اور یہ ایکسیڈ کرتی رہے گی آگے. اور پھر ہوگا کیا, ہوگا یہ کہ جیسے بھی یورپ میں سٹارٹ ہو گیا ہے, اپنا جو کیا سے کہتے ہیں فرانس ہے, بیلجیم ہے, انہوں نے اسپیشلسٹ پیکیجز دینا شروع کر دیے ہیں جو مسلمز کے لیے ہیں. تو بیسکلی وہ کیا کہہ رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ یہاں پہ آئیں, کوئی شراب نہیں, کوئی آپ کو غیر اسلامی چیز نہیں دیں گے, نتھنگ, نان واٹس ایور. ہم آپ کو دیں گے یہاں پہ مکمل ایک اسلامک ماحول, آپ یہاں پہ آئیے اور آپ کو ہم معافی چاہوں گا, آپ کو مکمل شرعی حلال طریقے سے ہم آپ کو چھٹیوں کا پیکج دیں گے. ہمارے دیسی کوئزلنگز کیا کہہ رہے ہیں, او نہیں یار, شرابیں پلاؤ, ڈانس کراؤ, رقص ہونا چاہیے, تو پھر یہاں پہ کیوں رکو, پھر پروسٹیوشن کی بھی الاؤ کرو, پھر ڈرگز بھی دو ان کو کہ لوگ چھٹیوں پہ جاتے ہیں. تو آپ کو تو پتہ ہے عمران بھائی, آپ یو کے میں رہتے ہیں, کہ کیا کیا ہوتا ہے دنیا میں, کیسی کیسی جگہیں ایسی پائی جاتی ہیں جہاں پہ لو انفورسمنٹ اس طرح سے نہیں ہے, تو ڈرگز وغیرہ کر رہے ہیں تو جاؤ جو مرضی کرو. ایمسٹرڈیم کی وہ بہت سی اور ایسی جگہیں مل جاتی ہیں. تو اس لیے میں یہ کہتا ہوں کہ ان لوگوں کا, کہ جب بھی ان لوگوں کو کوئی اسلام کے خلاف یا پاکستان کے خلاف کوئی کنٹینٹ نہیں ملتا, تو یہ ایسی ریگریسو دھائیوں پرانی بات سٹارٹ کر دیتے ہیں جس سے دنیا بڑی آگے بڑھ چکی ہوتی ہے. نہیں ایبسلیٹلی, مین چیز ہے یہ نیریٹو سیٹ کر رہے ہیں جیسے آپ نے کہا ہے. جھوٹ بولتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی بات میں کوئی سچائی نہیں ہوتی. اور جہاں تک یہ ٹورزم کی بات ہے, ابھی میں نے پہلے بھی میں نے پوسٹ میں بھی لکھا ہے کہ آپ یوٹیوب پہ چلے جائیں, آپ کو نظر آ جائے گا کتنے ویسٹرن ٹورسٹ آ رہے ہیں پاکستان میں, ٹھیک ہے, شراب کے بغیر, پارٹیز کے بغیر, کلبنگ کے بغیر, میوزک کے بغیر انجوائے کر رہے ہیں اپنے آپ کو پوری طرح سے, ٹھیک ہے, اور ویڈیوز بنا رہے ہیں, ویڈیوز از دے, the proof is there. اور یہ کافی آؤٹ ڈیٹڈ ہیں ساتھ میں, کیونکہ میں ویسٹ میں یو کے میں رہتا ہوں, میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ یہاں کے لوگ تھک گئے ہیں ان چیزوں سے, اسپیشلی جو لبرل سیکولر ٹائپس ہیں, کافی ان میں سے تھک گئے ہیں. یہ جو ہیڈنسٹک لائف سٹائل ہے اس کو جی کے, ٹھیک ہے, ان کو ان چیزوں میں ابھی کوئی زیادہ دلچسپی نہیں ہے. اسی لیے جب وہ جاتے ہیں مسلم کنٹریز میں, ان کو اٹس لائک اے بریتھ آف فریش ایئر, ان کو اتنا اچھا لگتا ہے, ٹھیک ہے, اور کئی بار مسلمان بھی ہو جاتے ہیں بعد میں آ کے. تو آپ قطر ورلڈ کپ دیکھ لیں, ہم نے ابھی تھوڑی دیر پہلے قطر ورلڈ کپ میں ایک دعوی کیمپین کیا تھا, واٹس یور گول کیمپین. تو وہاں پہ جو بھائی گئے تھے وہاں پہ, انہوں نے بتایا واپس آ کے کہ دیکھیں جو انٹرنیشنل ٹورسٹ وہاں پہ آئے تھے, نارملی فٹ بال کے ساتھ ایسوسیشن کیا ہوتی ہے, شراب کی ہوتی ہے. جو فٹ بال فینس ہوتے ہیں شراب پیتے, ہولگنزم کہتے ہیں اس کو یو کے میں, ٹھیک ہے نا, اور اس کی وجہ سے وہ شراب کی کنسمپشن کی وجہ سے یہاں پہ لڑائیاں ہوتی ہیں, the police get involved, it gets messy, ٹھیک ہے نا, بہت خراب ماحول ہو جاتا ہے. لیکن وہ جب قطر گئے, انہوں نے دیکھا ہے, وہ پوری طرح سے اپنے آپ کو انجوائے کر کے گئے ہیں. انہوں نے کہا کہ انہوں نے شراب مس بھی نہیں کی اتنی, ٹھیک ہے. اس کے اوپر جو یہ ایشوز اور پرابلمز ہوتی ہیں شراب پینے سے ان لوگوں کے درمیان, وہ بھی نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا, بہت کم ہوئی ہے میرے خیال سے. تو I mean the proof is in the pudding, proof ہے, you can go online, you can go on YouTube. لیکن یہ جو لوگ ہیں ان کو کوئی نہ کوئی چیز پکڑ بردر عمران, میں سوری کے مجھے صرف ایک سیکنڈ دیں گے, آئی ہیو ٹو مینشن سم تھنگ ویری امپورٹنٹ اینڈ ارجنٹ. شکیل احمد صاحب پلیز, یہ جو آپ ٹویٹ شیئر کر رہے ہیں یہ کائنڈلی یہاں پہ نہ کیجیے. یہ جو پلیٹ فارم ہے یہ ایک متحدہ پلیٹ فارم ہے, اسلام ورسز جتنے بھی سیکولر ٹینڈنسیز رکھنے والے ہیں, جو ایتھیسٹ ہیں, جو لبرلز ہیں, لیفٹیز ہیں, یہ ان کے لیے ہے. یہ آپ کی بات کی میں رسپیکٹ کرتا ہوں, آپ جو ویو رکھ رہے ہیں, جو یہاں پہ ٹویٹس کر رہے ہیں, لیکن یہاں پہ ہم مسلمانوں کے آپسی جو ایشوز ہیں ان کو ڈسکس نہیں کرتے. تو میں اس کا یہ ماحول نہیں بنانا چاہتا کہ ابھی ایک
طرف کے لوگ اپنی ٹویٹ شیئر کر رہے ہیں اور دوسری اپنی کر رہے ہوں. نو بردر، یہ اس کے لیے پلیٹ فارم نہیں ہے، تو کائنڈلی یہ آپ ریموو کر دیجیے اور آئندہ اس طرح کے ٹویٹس نہ لگائیں. ہاں، اسلام مخالف لوگوں کی جتنی ہیں ان کا کانٹینٹ آپ شیئر کرنا چاہتے ہیں ٹو ایکسپوز دیم، بائی آل مینس آپ ضرور کیجیے گا. جی بردر عمران پلیز کیری آن کیجیے. ہاں نہیں، بس یہی بات ہے. اور ایک چیز میں اور کہنا چاہوں گا، دیکھیں یہ جو لبرلز ہیں نا، اسپیشلی میں نے نوٹس کیا جو یہ پاکستانی لبرلز ہیں، ایک تو وہ آؤٹ ڈیٹڈ ہیں، ٹھیک ہے، ان کے جو آئیڈیاز ہیں، ویوز ہیں. دوسری چیز وہ جیسے آپ نے کہا اسلام کو پکڑ کے کوئی نہ کوئی پوائنٹ پکڑیں گے جس بارے میں ان کو کچھ خاص پتہ بھی نہیں ہے، لیکن اس کو پکڑ کے وہی بات بار بار دہرائیں گے ایک نیریٹو سیٹ کرنے کے لیے. اور جہاں تک ان کے خود کے ایتھیزم کی بات آتی ہے، وہ کرنا نہیں چاہتے، کیونکہ جب آپ ایتھیزم کو اسٹڈی کرتے ہیں جو بھی ہے اس کی فلسفی، اٹ ڈزنٹ ٹیک مچ. آپ بہت جلدی آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ایتھیزم میں کچھ نہیں پڑا، اس کی کوئی بنیاد ہی نہیں ہے. اٹس ایمٹی، اٹس بیس لیس، اس کے فاؤنڈیشنز نہیں ہیں. تو یہ چیز وہ چھپا کے رکھنا چاہتے ہیں کہ لوگوں کو یہ پتہ نہ چلے. ٹرو، بالکل صحیح بات ہے. اور یہ بڑی پرانا ٹیکٹک ہے کہ آلویز جو نیریٹو ہے اس کا بہاؤ ایک طرف موڑ دو تاکہ آپ پہ کوئی کوشچن نہ کرے. لیکن ہم ہیں نا شرارتی بچے. ہم کہتے ہیں اسلام پہ بات کرو بالکل، لیکن ایتھیزم پہ بھی کریں گے، لبرلزم پہ بھی کریں گے، سارے ازمس پہ کریں گے، ان ازمس پہ بھی کریں گے جو آپ کو پتہ ہی نہیں ہے آپ کے. جیسے کہ کسی سے پوچھا جائے کہ ہاؤ ڈو یو تھنک، ہاؤ ڈو یو ایکسپلین نائلزم، تو پاکستان میں بردر عمران لٹرلی آپ کا منہ دیکھنا شروع کر دیتے ہیں اینڈ یو ہیو ٹو ایکسپلین ٹو دیم کہ یہ نائلزم ہے، یہ آپ کی فلسفی ہے. اور ان کو پتہ بھی نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو جو آدمی کاپی کر کے پیسٹ دیتا ہے وہ اتنا ہی دیتا ہے کہ او دیکھو اسلام میں یہ لکھا ہوا ہے. they have no idea what their philosophies are. یہاں پہ ہم اسے کوکونٹ کمپلیکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اور یہ اور اس انفارچونیٹ، میں بھی پاکستانی ہوں، ٹھیک ہے نا، مجھے پتا ہے اس انفارچونیٹ جو کلونیل زمانہ رہا ہے اس کی وجہ سے آج تک کوئی نہ کوئی تھوڑے سے یہ کمپلیکسز ہیں ہم میں، کہ ہم ویسٹرن ورلڈ کو دیکھتے ہیں. ابھی صبور ایک بہت اچھی بات کرتا ہے، کہتا ہے رچرڈ ڈوکنز اتنا پاپولر ہے، ٹھیک ہے نا، ان لوگوں کے لیے. اسی رچرڈ ڈوکنز کو آپ بدل دیں، اگر کوئی انڈین بندہ لے لیں اور اس کو سوٹ اور ٹائی بنا دیں، اس کا نام چینج کر دے، رمیش دویندر جو بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اس کی اتنی پاپولیرٹی ہوگی؟ بالکل نہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ کمپلیکس بھی ہے تھوڑا سا لوگوں میں. لیکن کیونکہ یہ جو لوگ ہیں ڈوکنز لے لیں، میں کتنی بار لوگوں کو کہتا ہوں دیکھیں آپ امپریس نہ ہو اس کی باتوں سے. آپ ایک کام کریں، آپ پہلے اس کی بات سنیں، ٹھیک ہے، آپ شاید امپریس ہوں، پروفیسر ہے، پی ایچ ڈی ہے، ٹائی پہنتا ہے، سوٹ پہنتا ہے، جو بھی ہے. اس کے بعد وہی بات پھر سے سنیں لیکن آنکھیں بند کر کے. اور آپ یہ کریں گے نا، آپ کو جتنی بھی اس کی کانٹرڈکشن سے آپ کے سامنے آ جائیں گی. لیکن لوگ کرتے نہیں، امپریس ہو جاتے ہیں بہت جلد سے. اور جیسے آپ نے کہا ان لوگوں کو اسپیشلی جو دیسی لبرلز ہیں ان کو تو پتہ بھی نہیں کہ ایتھیزم ہے کیا، اس کے فاؤنڈیشن کیا ہے، وہ کدھر سے شروع ہوا، اس کی بنیاد کیا ہے بھی ہے کہ نہیں. یہ ان کو باتیں پتہ ہی نہیں. نائلزم ان کو پتہ ہی نہیں ٹرم کیا ہے. That's very true. That's very very true. You know, وہ نارملی یہی بات ہوتی ہے، اور نہیں تم اسلام پہ بات کیوں نہیں کرتے. پھر ہم رسپیکٹ سے بات کرنا چاہتے ہیں لیکن منہ سے نکل جاتا ہے کہ ہم اسلام سے بات کریں تو اس سے کریں نا کہ جس کو اپنے بارے میں پتا ہے اور اسلام کے بارے میں پتا ہے. میں آپ کو میں مذاق نہیں کر رہا، میں لٹرلی آپ کو میں ایک سچا واقعہ بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس ایک آدمی آیا، اور ان میں سے بہت سے ایسے ہیں کہ جو ایکچولی ان کے اتنے پیدل ہیں کہ کوئی ایک حدیث کا واقعہ ہے نا، میں سوری واقعہ سنانا چاہتا تھا لیکن آئی تھنک I'm not going to do that because اس کے اندر ایک ایسی چیز ہے جو اتنی ایسی نہیں ہے کہ اس کو سب پڑھے لکھے لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. لیکن ان میں یہ عام ٹینڈنسی پائی جاتی ہے کہ ایک حدیث سنی اور وہ ضعیف ہے، اس کا کوئی حوالہ ہے نہیں، بس ٹھیک ہے، یا ایون موضوعات کبیر سے سن لی. یہ بات تو میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ موضوعات کبیر میں روایات ہی ساری وہ ہیں کہ جو ڈس آنڈ ہیں. دیٹ از وائی اس کو موضوع کہا ہی اس لیے جاتا ہے. لیکن وہ ساتھ دیکھتے ہیں 7 لفظ لکھا ہوا ہے کبیر، اور وہ پھر یہ کہتے ہیں کہ یو نو وٹ کبیر ہے تو یہ کوئی بہت بڑی چیز ہوگی. تو وہ اس کو بیس بنا کے دیکھو لکھا موضوعات کبیر میں، تو ہم کہتے ہیں ایگزیکٹلی موضوعات کبیر میں لکھا ہے، اس کا مطلب ہے جھوٹ کا پلندہ، من گھڑت. کیا کریں لوگوں Anyway, کا. کچھ بھی نہیں، بس انٹرٹینمنٹ ہی ہے اور کیا ہے.
ہاں اور ایک اور چیز ہم نوٹس کریں گے، آپ نے اس بارے شاید اس لحاظ پہ بات بھی کی ہے پہلے، کہ یہ جب اٹیک کرتے ہیں نا، نارملی مورل اٹیکس کرتے ہیں اسلام پہ، ٹھیک ہے نا، ایسی کوئی نہ کوئی حدیث یا ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ آج کے لحاظ سے ایک مورل آرگیومنٹ اس کے اگینسٹ بن سکتی ہے. لیکن یہ لوگ یہ بھی نہیں سمجھتے کہ جس بنیاد پہ یہ کھڑے ہیں اس پہ جو آبجیکٹو morality ہے، اس کو تو آپ اس کی تو آپ بات ہی نہیں کر سکتے. تو پھر آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ چیز ایبسولوٹلی غلط ہے یا یہ چیز صحیح ہے، یہ چیز بری ہے؟ ان کے پاس کوئی اینکر ہی نہیں ہے اس چیز کے لیے. دیکھیں ایبسلوٹ مورالٹی تو بذات خود ایک فلسافیکل آرگومنٹ ہے نا، کہ وہ مورالٹی وہ ریلیٹو ہے، آبجیکٹو ہے، سبجیکٹو ہے، ایبسلوٹ ہے. وی کین ہیو اے ویری گڈ ڈسکشن آن دیٹ. لیکن ان کا پرابلم اس سے زیادہ برا ہے، کیونکہ یہ زندگی کی اور اسپیشیز کی ایکسپلینیشن دیتے ہیں ایوولوشن سے. اور ایوولوشنری تو جو جو آئیڈیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ میں اور بیکٹیریا میں کوئی فرق نہیں ہے، نو ڈفرنس واٹس ایور. اور یہ کوئی انسلٹ کی یا تضحیق کی بات نہیں ہے. جو فائلوجینیٹک ٹری ہے، جتنے بھی اس کے ورژنس ہیں، اب تو پتہ نہیں کتنے اس کے ورژن سامنے آ چکے ہیں، لیکن جتنے بھی ہیں ان سب میں یہی ہے کہ لوک دیر از ون، ایک تنا ہے، ایک درخت ہے، اس کے اوپر برانچز ہیں، اینڈ دیر از ایبسولوٹلی نتھنگ اسپیشل اباؤٹ یو. ٹو گیو این ایگزامپل، اس بات کو زیادہ میننگ فل بنانے کے لیے، کہ جو ریچرڈ ڈاکنز کہتا ہے کہ آپ لوگ گوشت پوست کے بنے ہوئے روبوٹس ہیں، میننگ دیر از نتھنگ اسپیشل اباؤٹ یو. تو بھائی روبوٹ میں کہاں سے موریلٹی آ گئی؟ بیکٹیریا میں کہاں سے موریلٹی آ گئی؟ یو آر نو بیٹر دین اے پیتھوجن. تو اسٹاپ ٹاکنگ اباؤٹ موریلٹی. یو ہیو ایگزیکٹلی. ایبسولوٹلی نتھنگ. اور پھر ہر آدمی کی موریلٹی اپنی ہی ہے. جب موریلٹی پہ کوشچن آتا ہے، ایتھیسٹ ڈیبیٹ کرتے ہیں، تو میں نے کہتا ہوں کہ لوگ ایک ایتھیسٹ کو ایتھیسٹ سے موریلٹی پہ ڈیبیٹ کرنی چاہیے، مسلمان سے نہیں کرنی چاہیے. تو پوچھتے ہیں کیوں؟ میں کہتا ہوں کہ well you know what، چلیں ایتھیسٹ بھی چھوڑیں، وہ لوگ جو کہ موریلٹی کو سمجھتے ہیں کہ یہ ریلیٹو ہے، آپ پاسٹ میں جائیں تو آپ یوجینکس موومنٹ کو غلط ثابت نہیں کر سکتے، بیکاز they were doing something moral. They were creating ایک انسانوں کی ایسی نسل پیدا کر رہے تھے، ایسی بریڈ پیدا کرنا چاہ رہے تھے کہ جو بہت اچھی ہو، اس میں کوئی نقص نہ ہو، کوئی پرابلم نہ ہو. ہٹلر ٹرائی دا سیم تھنگ، یوجینکس موومنٹ سے وہ بڑا متاثر تھا وہ بھی. تو آپ کا آرگومنٹ ان سے ہے، وہ آپ کو بتائیں گے کہ یوجینکس مورالی جو موومنٹ تھی وہ مورلی ایکسیپٹیبل تھی، بلکہ مورلی نیسسری تھی. جبکہ آپ کہیں گے نہیں، تو بھائی اس میں آپ کی آپس میں نہیں بنتی ہے. تو why are you bothering us with morality where we are very very clear کہ we ground our morality in an external agency we call Allah subhanahu wa ta'ala. That's the claim. آپ اسے ٹھیک نہیں سمجھتے ہیں، آپ سمجھتے ہیں کہ نہیں یہ ریلیٹو ہوتی ہے اور انٹرنل ہوتی ہے اور ماحول ہوتا ہے اور یہ ہوتا ہے، تو وہ ہمارا ماحول ہے، آپ کو کیا تکلیف ہے پھر؟ ایگزیکٹلی. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کا یہ مسئلہ ہے، یہ لوگ ہیں جو اپنی شہوات، اپنے ڈیزائرز کو جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے. سائیکولوجیکلی ان کو کوئی نہ کوئی ریزن چاہیے کہ یہ اسلام کو جھوٹا دکھا سکیں، اس کو ٹھہرا سکیں، اور ان کو اس سے سیٹسفیکشن ملتی ہے. ان کو لگتا ہے کہ ہاں ہم نے یہ آرگومنٹ ڈھونڈ لی، ہم نے یہ حدیث ڈھونڈ لی، تو ہاں ٹھیک ہے ابھی میں ٹھیک ہوں. کیونکہ سائیکولوجیکلی ڈسننس، یہ خوش نہیں ہے اندر سے، یہ ڈر بھی ہے تھوڑا سا ان لوگوں کے اندر. اور یہ اپنے آپ کو بہلانے کی کوشش کرتے ہیں، کنونس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ہاں ہاں ٹھیک ہے اسلام غلط ہے، اسلام غلط ہے، میں آئی ایم اوکے، آئی کین کیپ گوئنگ فلفلنگ مائی ڈیزائرز، ڈوئنگ واٹ آئی وانٹ ٹو ڈو. فنڈامنٹلی 90% 95% جو ایتھیسٹ ہیں، جو لبرل ہیں، سیکولر ہیں، جو اسپیشلی جو اسلام کو اور خدا کو اٹیک کرتے ہیں، اگر آپ ان کو سمجھیں گے، ان سے بات کریں گے نا، فنڈامنٹلی یہی فنڈامنٹل ایشو ہے کہ وہ اپنے ڈیزائرز کو فلفل کرنا چاہتے ہیں. دے وانٹ ٹو ڈو وٹ ایور دے وانٹ ٹو ڈو. وہ خود خدا بننا چاہتے ہیں، خود خدا بنے ہوئے ہیں، کہ وہ کہتے ہیں مجھے جو صحیح ہے، جو مجھے لگتا ہے وہ صحیح ہے، جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں کروں گا. ان کو کوئی کنٹرول نہیں چاہیے. تو اس لیے ان کے لیے بہت ضروری کہ وہ کوئی نہ کوئی ریزن ڈھونڈیں کہ آپ اپنے آپ کو کنونس کر سکیں کہ اسلام صحیح نہیں ہے، اور دوسروں کو بھی ان دا پروسیس. سو ویری سائیکولوجیکل اینڈ ایموشنل ایٹ دی اینڈ آف دی ڈے. اور جو فنڈامنٹلی اس اٹس کی ناٹ جو اس کے لاجیکل اور راشنل. جی جی آخری چیز کہہ کے پھر بات کو ختم کرتے ہیں. جو ان کی پھر آؤٹ کمز ہیں وہ زیادہ امیزنگ ہیں، کیونکہ ہر چیز میں کہتے ہیں نا، ڈیٹا سائنس دس اینڈ دی ادر. well here is a thing. ہمیں اعداد و شمار کے مطابق ہمیں پتا ہے کہ جو ایتھیسٹ ہیں ان میں ڈپریشن زیادہ ہوتا ہے، کنسیڈربلی زیادہ ہوتا ہے. ہمیں اعداد و شمار کے مطابق یہ پتا ہے کہ جو ایتھیسٹ ہے ان کا لائف سپین کم ہوتا ہے، جس کے پیچھے پوری ایک سائنٹیفک ایکسپلینیشن ہے کہ جب ان کے اندر سٹریس زیادہ ہوتا ہے
تو اس سے ان کا امیون سسٹم کم ہوتا ہے. جب ان کا یہ کمزور ہوتا ہے، جب امیون سسٹم کمزور ہوتا ہے ان پہ بیماریاں زیادہ اثر انداز ہوتی ہیں، اور جو جان لیوا بیماریاں ہیں وہ ان کی جان زیادہ جلدی لیتی ہیں. سو آن ایوریج اگر آپ دیکھیں تو ان کا لائف، تو وہ بیسکلی جس زندگی کی کوالٹی کو سمجھے نا بہتر کرنے کے لیے خدا کو چھوڑو، موج مستی ہری کرو، اللہ تعالیٰ وہ زندگی ان کی کم کر دیتا ہے کہ جلدی میرے پاس واپس آؤ. I'm gonna fix you. Anyway, brothers، بہت بہت شکریہ آپ سب کا. اور عمران، I really am embarrassed now. آپ اتنی اچھی اردو بولتے ہیں، مجھے یہ پتا نہیں تھا. So میں تو تھوڑا ڈر رہا تھا کہ ان بٹوین ہمیں شاید تھوڑا سا ہو، لیکن آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کی شہوات اور اس طرح کے الفاظ جو ہم پاکستانی بھی نہیں بولتا. That's brilliant brother، بہت I'm بہت شکریہ trying, آپ bro. سب. Trying. جی Alhamdulillah. بہت بہت شکریہ آپ سب بہن بھائیوں کا. انشاءاللہ عزیز آپ سے ملاقات ہوتی ہے. آج ہمارے جو کو ہوسٹس ہیں وہ تھوڑا سا پرابلم رہا. چلے اسپیسیز میں تھا، بیک اینڈ پہ وہ اس کو امپروو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. ہوپ فلی نیکسٹ ٹائم اس سے ہمارا ایکسپیرینس بہتر رہے گا. شاہ صاحب آپ نے پھر ساتھ دیا سارا ٹائم، بہت بہت شکریہ آپ کا. زارش بچے بہت بہت شکریہ آپ کا، آپ نے پھر ساتھ دیا. تھینک یو سو ویری مچ انڈیڈ. انشاءاللہ ملاقات ہوتی ہے آپ سے ہماری اگلی اسپیس میں. اللہ حافظ.